نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم ایک نئی کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو کتاب آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ دراصل ایک منظومہ ہے، منظومہ ایک نظم ہے جس میں مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے احادیث کے متعلق جو مصطلحات استعمال کیے جاتے ہیں محدثین کے نزدیک، ان مصطلحات کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس مرتبہ ہم نے اس سے پہلے دو کتابیں پڑھی، ایک ہے القواعد المثلی جو اسماء و صفات کے متعلق تھے، اور یہ قواعد ہیں اللہ کے اسماء و صفات کا فہم حاصل کرنے کے لیے اور ان کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے۔ دوسرا ہم نے جو کتاب ختم کی رسالہ لطیفہ جامعہ فی اصول الفقہ، علامہ عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمہ اللہ، یہ اصول الفقہ کے متعلق تھا۔ تو عقیدے کے لیے اہل العلم نے اصول اور قواعد رکھے ہیں۔ قرآن کی بات آتی ہے تو قرآن کے لیے بھی علوم القرآن اور اصول التفسیر اہل العلم نے جمع کیے ہیں، جو ہماری مدد کرتے ہیں قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے۔ خاص کر کے اصول التفسیر، اس میں کئی لوگ، کئی گمراہ فرقے ہیں جو قرآن کو اپنی رائے سے اور لا علمی سے اس کی تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قال فی القرآن برأیہ او بما لا يعلم فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اگر کسی نے قرآن میں اپنی رائے سے یا لا علمی سے کچھ کہا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں لے لے۔ تو ضروری ہے کہ قرآن کے جو بھی تفاسیر لکھے گئے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے اصول التفسیر سمجھیں۔ تو اصول التفسیر اگر ہم پڑھیں گے، علوم القرآن اگر ہم پڑھیں گے، تو قرآن کا علم حاصل کرنے کا جو سلسلہ ہے، اس کا جو سفر ہے، وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے احادیث کے متعلق بھی اہل العلم نے اصول اور قواعد جمع کیے ہیں۔ اس کو دو قسموں میں بانٹا جاتا ہے، ایک ہے مصطلح الحدیث جس کو کہتے ہیں، جو آج ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور علم الرجال۔ رجال کا مطلب ہے، رجل کہتے ہیں عربی میں ایک مرد کو، یعنی کہ رجال اس کا جمع ہے، مردوں کو کہتے ہیں رجال۔ اس سے مراد سند میں جو روات ہوتے ہیں، راوی مفرد ہے اور روات اس کا جمع ہے، تو جو روات ہوتے ہیں ان کے متعلق محدثین نے جو جمع کیا ہے ان کا نام کیا ہے، ان پیدائش کہاں ہوئی، کون سے سال میں ہوئی،
ان کی وفات کہاں ہوئی، کون سے سال میں ہوئی، انہوں نے کس سے علم حاصل کیا، ان کے شیوخ کون ہیں، ان کے تلامید کون ہیں، اور دوسرے محدثین جو علم الرجال کا فن میں انہوں نے مہارت حاصل کی تھی، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، تو یہ سب یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، تو ایسے جو بڑے بڑے محدثین تھے، امام البخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابو داود، یہ سب محدثین جو ہے یہ اس کا علم رکھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ وہ راوی کون ہے، اس کی پوری سیرت ان کے آنکھوں کے سامنے ہوا کرتی تھی، اور پھر وہ حکم لگاتے تھے کہ راوی ثقہ، یعنی کہ اس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اس سے روایت لی جا سکتی ہے یا نہیں لی جا سکتی ہے، تو یہ علم الرجال ہے۔ اور پھر اگر انہوں نے کہا کہ راوی ضعیف ہے، کمزور ہے، جھوٹا ہے، متروک ہے، جو بھی ہے، تو اس حکم کے مطابق حدیث کا مرتبہ بنتا ہے، تو حدیث صحیح، حسن، قابل عمل، غیر قابل عمل وغیرہ حدیث پر وہ حکم اس اعتبار سے لگتا ہے۔ تو حدیث کے لیے بھی دو فن ہیں، مصطلح الحدیث اور علم الرجال۔ اسی طریقے سے فقہ کے لیے جو ہم نے پڑھا اصول الفقہ، فقہ کے لیے بھی اہل العلم نے اصول اور قواعد جمع کیے ہیں، تو الحمدللہ پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دونوں اصول الفقہ اور القواعد الفقہیہ کی معرفت کے متعلق جو بھی ہم نے مختصر سے طور سے پڑھا، اس میں ہمیں امید ہے کہ ایک معرفت ہوئی ہے کہ یہ کیا ہے۔ ان سب علوم کو علوم الاعلیٰ کہتے ہیں، یہ اعلیٰ ہیں، یہ خود علم ہے، اور یہ علم جو ہے یہ ایک اعلیٰ ہے۔ اب جانتے ہیں اعلیٰ کس کو کہتے ہیں، کسی چیز کو کھولنے کے لیے یا اس کو درست کرنے کے لیے آلے کا استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ سارے علوم جو ہیں ان کو علم الاعلیٰ یا علوم الاعلیٰ کہتے ہیں، یہ علوم ہیں۔ تو ہر ایک شعبہ علم میں اس کے علم الاعلیٰ ہوتا ہے اس کا، اور وہ علم الاعلیٰ جو ہے وہ مدد کرتا ہے اس علم کے متعلق علم حاصل کرنے کے لیے، اس کو آسان بنا کے دیتا ہے۔ تو جس کے پاس اصول اور قواعد کا علم ہے ہر ایک شعبے کے متعلق، تو اس کا سفر جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ ان سب کے لیے عربی ضروری ہے، عربی کے بغیر شریعت کا علم حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو نظم ہے یہ مصطلح کے تعلق سے ہے، اور مصطلح الحدیث یہ اس امت کی خاصیت ہے، اور خصوصاً اس امت میں بھی یہ اہل الحدیث کی خاصیت ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے، اہل حدیث کے لیے ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایسا بھی علم ہے، ہمارے محدثین، ہمارے علماء، ہمارے ائمہ، ہمارے سلف نے یہ علم کو جمع کیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے، تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو پہچانیں۔ تو سب سے بڑا فائدہ جو ہے یہ اس علم کا یہ فائدہ ہے کہ ہم جان سکتے ہیں کہ یہ واقعی یہ جو خبر آئی ہے یا حدیث آئی ہے یا اثر آئی ہے، یہ واقعی کیا یہ سچی ہے۔ اگر اس کو حدیث ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ حدیث کا معنی کیا ہے، اگر حدیث ہے تو کیا یہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیا یہ سنت ہے، کیا اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، یا اسے چھوڑ دینا بہتر ہے۔ تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ، اگر وہ حدیث ہم نے ثابت کر لیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث آئی ہے، تو پھر اس کے متعلق جو حکم بنتا ہے اس حکم کو بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں، عمل کے اعتبار سے یا چھوڑنے کے اعتبار سے۔ تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرنا یا نہ کرنا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اثر ہے جو خلفاء
صحابہ رضی اللہ عنہم یا ان کے بعد تابعین، ان کے بعد تابع تابعین، اگر ان سے یہ خبر آ رہی ہے جس کو اثر کہتے ہیں، تو کیا یہ واقعی ان سے ہے؟ اگر ہے تو پھر اس میں ہمیں احکام کے متعلق مثلا اجماع کا جو حکم بنتا ہے وہ اس کے لیے وہ ہم ثابت کر سکتے ہیں. تو یہ سب سے بڑے فائدے ہیں اس علم کے، علم مصطلح الحدیث. عموماً آج اس کو مصطلح الحدیث کہتے ہیں اور علم الرجال اس کو الگ کر دیتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو جو اہل العلم کی جو مصطلح ہے وہ کہتے ہیں علم الروایہ اور علم الدرایہ، روایہ اور درایہ. تو علم الروایہ وہ ہے جس میں حدیث کو پرکھا جاتا ہے، حدیث کو دیکھا جاتا ہے کیا یہ واقعی حدیث، یہ حدیث ہے، اس کا متن کیا ہے، یہ حدیث قولی ہے، فعلی ہے، تقریری ہے. اس کی تعریف گزری ہے اصول الفقہ میں کہ حدیث جو ہے وہ عموماً 3 قسم کی ہوتی ہے، یا محدثین کے نزدیک انہوں نے کچھ اور اس میں اضافہ کیا ہے، لیکن عموماً ہوتا ہے قول، فعل اور تقریر. اور محدثین اس میں اضافہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور مغازی. تو علم الروایہ جو ہے اس کا تعلق حدیث سے اس طریقے سے ہوتا ہے. اور دوسرا ہے علم الدرایہ. اگر آپ احادیث کے شروحات پڑھیں گے یا دوسرے بھی علمی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو اہل العلم کہتے ہیں روایتاً یا درایتاً، اس طریقے سے کہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. تو روایہ اور درایہ جو ہے یہ علم اسی علم سے لیا گیا ہے. علم الدرایہ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ راوی کون ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس سے حدیث لی جا سکتی ہے یا نہیں لی جا سکتی ہے. تو راوی کا جو مرتبہ ہوتا ہے یہ اس کی سند پر اثر کرتا ہے، اور اگر سند پر اس کا اثر ہو گیا تو پھر حدیث پر اس کا حکم بنتا ہے. تو علم الروایہ ہے اور علم الدرایہ ہے. تو یہی ملا کر اس کو کہتے ہیں علوم الحدیث. علوم الحدیث کے نام سے شیخ عبد الرحمن المبارک پوری رحمہ اللہ، جنہوں نے جامع ترمذی کی شرح کی ہے تحفۃ الاحوذی کے نام سے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے بہت مفید کتاب ہے اور بڑی کتاب ہے، تقریباً وہ کتاب اتنی موٹی کتاب ہے ایک کتاب. اس میں انہوں نے یہ جو احادیث کے متعلق یہ جو علم الاعلیٰ ہے، علوم الحدیث کے نام سے انہوں نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے رحمہ اللہ. تو مصطلح الحدیث اگر ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں پڑھنا ہے، تو ہر ایک علم کے تعلق سے جو ہمیشہ کہا کرتے ہیں اہل العلم کے چھوٹے سے شروع کرنا ہے اور بڑے تک پہنچنا ہے. تو اسی طریقے سے یہ کتاب، یہ نظم جو ہے یہ ایک مبتدی یعنی کہ شروع کرنے والے کے لیے بہت ہی زیادہ مناسب ہے. ناظم رحمہ اللہ انہوں نے بہت مختصر طریقے سے انہوں نے اس میں بعض مصطلحات کا ذکر انہوں نے اس نظم میں کیا ہے. تو یہ کتاب البیقونیہ، اس کی شرح شیخ بن عثیمین نے کی ہے، بہت زبردست شرح انہوں نے کی ہے اس کتاب کی رحمہ اللہ. تو یہ نظم سے شروع کرتے ہیں. اس کے بعد ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ انہوں نے ایک مصطلح پر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نخبۃ الفکر. نخبۃ الفکر اس سے تھوڑی بڑی کتاب ہے، اور ابن حجر کہتے ہیں کہ ان کے تلامید نے ان سے درخواست کی کہ ان کے لیے ایک جامع متن لکھا جائے جس میں مصطلحات کا ذکر ہو. تو ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے فتح الباری مشہور کتاب ہے ان کی، شرح صحیح البخاری، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں. الاصابہ ہے جس میں انہوں نے صحابہ کی
کی سیرتوں کو انہوں نے اس میں جمع کیا ہے. اسد الغابہ ہے. تو ایسے کئی کتابیں ہیں ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کے. لیکن مصطلح کے متعلق نخبۃ الفکر انہوں نے لکھی. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے لکھا اور ان کے تلامید کو انہوں نے دیا تو تلامید نے کہا کہ یہ بہت ہی زیادہ مطلب مرکز ہے. مرکز کا مطلب ہے کانسنٹریٹڈ. تو پھر اس کو انہی کو شرح کرنا پڑا ان کو، ابن حجر العسقلانی کو. تو انہوں نے نخبۃ الفکر کے بعد نزہۃ النظر لکھی. نزہۃ النظر جو ہے وہ نخبۃ الفکر کی شرح ہے. تو اگر ہمیں پڑھنا ہے تو یہاں سے شروع کر سکتے ہیں. یہ نظم ہے البیقونیہ، اس کے بعد نخبۃ الفکر، اس کے بعد نزہۃ النظر. نخبۃ الفکر میں تقریباً 55 سے زیادہ مصطلح انہوں نے ذکر کی ہے اس میں ابن حجر نے رحمہ اللہ. پھر نزہۃ النظر جو ہے وہ نخبۃ الفکر کی شرح ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے نزہۃ النظر کی بھی، اور انہوں نے النکت کے نام سے انہوں نے اس کو بھی اور تھوڑا تفصیل میں اس کو بیان کیا ہے. تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد اگر پڑھنا ہے تو پھر ابن کثیر جو مشہور مفسر ہیں ان کی بھی ایک کتاب ہے الباعث الحثیث کے نام سے. تو وہ کتاب تھوڑی اور بڑی کتاب ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہ اہل العلم ہیں ان کا علم جو ہے وہ صرف ایک شعبے میں نہیں ہے. ان کا علم جو ہے یہ مختصر شعبوں میں ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ، ابو الفدا اسماعیل رحمہ اللہ مفسر مشہور مفسر ہیں، لیکن ان کی کتاب بھی ہے مصطلح کے تعلق سے. اور اس کی شرح شیخ محمد احمد شاکر رحمہ اللہ جو مصر کے محدثین میں سے گنے جاتے ہیں، تو انہوں نے اس کی شرح کی ہے الباعث الحثیث کے نام سے. وہ جو حدیث کتاب ہے اس کو. پھر اس کے بعد اگر ہم کوئی کتاب لے سکتے ہیں تو بہت کتابیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ تفصیل میں جو کتاب لکھی گئی ہے وہ اس کو کہتے ہیں مقدمۃ ابن صلاح. یہ جو کتاب ہے یہ سب سے بڑی کتاب ہے مصطلح کے متعلق سے، یعنی کہ ان سے بڑی کتاب ہے. تو امام الذہبی نے بھی ایک کتاب لکھی ہے الموقظہ کے نام سے، لیکن وہ چھوٹی کتاب ہے. تو اگر ایک طالب علم یعنی عموماً ان کتابوں کا اگر وہ مطالعہ کرتا ہے اور اس کو کسی عالم کے پاس پڑھتا ہے تو پھر اس کو مصطلح کا آج ہمارے زمانے میں جو ہمیں چاہیے اس کا علم ہمیں ان کتابوں سے مل جاتا ہے. احمد الحکمی، حافظ بن احمد الحکمی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے دلیل ارباب الفلاح کے نام سے. دلیل ارباب الفلاح فی علم المصطلح، اس طریقے سے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے بھی کئی کتابوں سے انہوں نے مصطلحات کو ایک جگہ انہوں نے جمع کیا ہے. تو یہ سب کتابیں ہیں جو ایک طالب علم کے لیے بہت مفید ہیں. میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سب جو ہیں ان کو عربی میں پڑھنا چاہیے، تبھی ہم اس کا حق ادا کر پائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس نظم میں ناظم رحمہ اللہ انہوں نے 34 مصطلح کا ذکر کیا ہے. اس نظم میں 34 بیت ہیں. بیت شعر، یعنی کہ بیت کہتے ہیں شعر کے بیت کو کہتے ہیں. 2 سطریں جو ہوتی ہیں ان کو ملا کر اس کو ایک بیت کہتے ہیں. تو اس میں 34 بیت ہیں، یعنی کہ 68 سطریں ہیں. اس میں 34 کو 2 سے اگر ہم ضرب کریں گے تو 68 بنتے ہیں. تو انہوں نے اس میں 34 مصطلحی انہوں نے ذکر کیے ہیں جو بالکل بنیادی اور اساسی مصطلحات ہیں. تو کوشش یہ رہے گی کہ اس مصطلح کو ہم سمجھیں. یہاں پر کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے تو مختصر طور سے اس کو دیکھنا ہے. تو یہاں پر ہم صرف مصطلح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس مصطلح کا معنی کیا ہے. اگر ہم ہر ایک مصطلح کے لیے اگر ہم مثال لیں گے تو 3 دن کے بجائے ہمیں 15 دن کی ضرورت پڑے گی.
جو ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنے والے سالوں میں کبھی یا آنے والے مہینوں میں کبھی وقت میسر کیا ہمارے لیے اور ہم قید حیات زندہ رہیں تو انشاءاللہ اس کو پھر ایک اور مرتبہ اس کو ہم مثالوں کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں. تو اس نظم میں جو ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں پوری ترکیز رہے گی مصطلح کو سمجھنے کے لیے نہ کہ مثالوں کو لے کر سمجھانے کے لیے. تو یہ اس کے متعلق تھا. مؤلف کے متعلق ابھی جو بھی نسخے جو بھی پرنٹ ہوئے ہیں یا انٹرنیٹ پہ ہیں اس میں انہوں نے مؤلف کا نام عمر کہا ہے، عمر یا طٰہٰ. دراصل بات یہ ہے کہ ان کا نام پتہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے بعض محققین نے کسی طریقے سے ان کا نام نکال لیا ہے، لیکن اس پر بھی اتفاق نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ان کا نام عمر ہو سکتا ہے یا طٰہٰ ہو سکتا ہے، لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ ان کا نام پتہ نہیں ہے. تو انہوں نے یہ جو نظم لکھی ہے اس نظم کو انہوں نے اللہ کے لیے لکھی ہے. ریاکاری سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنا نام وہاں ذکر نہیں کیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کا نام عمر ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کا نام طٰہٰ ہے، ہو سکتا ہے ان کا نام پتہ نہیں ہے. تو جب ایسی حالت ہے تو صرف ہم کہیں گے کہ ناظم رحمہ اللہ. تو اس کے ساتھ اس نظم کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ توکلنا علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى في منظومته المنظومة البيقونية: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا. نعم. تو انہوں نے بسم اللہ سے شروع کیا، جو ہمیشہ یہ علماء کا طریقہ رہتا ہے قرآن اور سنت کی اتباع کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے، جو سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو بھی لکھا جاتا تھا ان کے زمانے میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شروع کیا کرتے تھے. تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک عالم جو ہے بسم اللہ سے شروع کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں کہ ابدأ بالحمد مصلیاً علی، میں شروع کرتا ہوں حمد کے ساتھ. بالحمدی تو حمد ہم جانتے ہیں کہ اس میں حمد و ثنا تعریف ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے ساتھ اور شکر کے ساتھ. تو حمد میں محبت اور شکر دونوں شامل ہیں. اگر بغیر محبت کے اگر تعریف کی گئی تو اسے مدح کہتے ہیں عربی میں، لیکن محبت کے ساتھ اگر تعریف بیان کی جاتی ہے تو اس کو حمد کہتے ہیں. تو الحمد اللہ کے لیے ہے، جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے. مصلیاً علی محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاح یعنی کہ درود بھیجتے ہوئے. خیر نبی ارسلا، جو سب سے بہترین نبی ہیں جو بھیجے گئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جو ہے سارے انبیاء اور رسل پر ان کی فضیلت ہے. جیسا کہ اسراء و معراج کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، اور وہاں پر انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصی میں سارے انبیاء اور رسل کو نماز پڑھائی. وہاں پر انہوں نے ان کی امامت کی. تو یہ ان کی فضیلت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سارے انبیاء اور رسول میں سب سے بہترین نبی اور رسول جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نعم. قال الناظم رحمه الله: وذي من الأقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. نعم. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ
احادیث کے اقسام ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے، اور ہر ایک جو ہے وہ اس کے نام کے ساتھ آیا ہے، اور اس کی حد جو ہے بیان کی گئی ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، وہ حدیث کی قسم کیا ہے، اور اس کی مصطلح کیا ہے اس حدیث کے متعلق۔ تو یہ جو ہے یہ مقدمہ تھا، جس کو اہل العلم اس کو براعۃ الاستحلال کہتے ہیں۔ تو براعۃ الاستحلال جو ہے وہ حمد و ثنا سے شروع ہوتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کتاب میں لکھا ہے یا جو انہوں نے نظم میں ذکر کیا ہے تو اس کا مختصر کیا ہے، کیا انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے۔ تو ایک پڑھنے والے کو کتاب پڑھنا شروع کرنے سے پہلے اس کو ایک اندازہ لگ جاتا ہے تو کہ کتاب کا عنوان کیا ہے، اور اس کتاب میں کون کون سے موضوع مذکور ہیں۔ تو یہاں پر اس کو کہتے ہیں براعۃ الاستحلال۔ نعم۔ قال رحمه الله: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله۔ نعم احسنت۔ تو یہاں پر انہوں نے جو پہلی قسم جو انہوں نے ذکر کی ہے، پہلی مصطلح، وہ ہے الصحیح۔ حدیث صحیح کیا ہے، حدیث صحیح کب ہوتی ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں 2 قدم پیچھے جانا پڑے گا۔ محدثین صحیح تک پہنچنے سے پہلے وہ خبر سے شروع کرتے ہیں۔ خبر جو ہے یہ عام ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ خبر کیا ہے۔ کسی نے اگر کسی چیز کے بارے میں اس کی اطلاع دی تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ انہوں نے ہمیں یہ خبر دی، تو وہی معنی میں آتا ہے، لیکن یعنی کہ یہ لغوی معنی ہے۔ لیکن حدیث کے متعلق اور محدثین کے نزدیک خبر کیا ہے؟ خبر وہ ہے جس کو روایت کی گئی ہے ایک سند کے ساتھ، اور وہ خبر کو اس کی روایت کی گئی ہے، تو خبر عام ہے، وہ خبر کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بھی ہو سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو سکتی ہے، صحابہ سے بھی ہو سکتی ہے، تابعین سے بھی ہو سکتی ہے، سب سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس کو خبر کہتے ہیں، یہ خبر جو ہے عام ہے۔ خبر 2 قسم کی ہوتی ہیں، سب سے پہلے اس کو کہتے ہیں حدیث۔ تو حدیث جو ہے ہر وہ خبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ تو حدیث کا جو لفظ ہے یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ، تابعین، اتباع التابعین ومن بعدہم، ان کے بعد جو بھی آنے والے ہیں، اگر ان سے کوئی بات آ رہی ہے تو اس کو اثر کہتے ہیں۔ اثر، الف پر حمزہ، فتحہ، ثا، الف باتا، ثا، اثر، اور را، اس کو اثر کہتے ہیں، اور اسی کا جمع ہے آثار۔ حدیث کا جمع ہے احادیث، خبر کا جمع ہے اخبار۔ تو خبر، اخبار، حدیث، احادیث، اثر، آثار۔ تو خبر کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے نوٹس بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ شروع کریں گے خبر سے۔ خبر کے 2 حصے ہیں، حدیث ہے اور اثر ہے۔ تو ہر ایک خبر کی محدثین کے نزدیک اس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک ہے سند، جس میں راویوں کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ خبر کن سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو محدث ہیں، محدث ان کے شیخ سے روایت کرتے ہیں، ان کے شیخ سے روایت کرتے ہیں، ان کے شیخ سے روایت کرتے ہیں،
اسی طریقے سے جاتا ہے سلسلہ تبع تابعین تک، تابعین، صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض اوقات وہ حدیث اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بھی آتی ہے جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حدیث دو قسم کی ہیں. وہ ہے حدیث قدسی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے روایت کی جا رہی ہے، اور دوسری ہے حدیث نبوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جا رہی ہے. تو یہ حدیث کے دو قسمیں ہیں، حدیث قدسی اور حدیث نبوی. اور پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ اثر ہے. تو اثر کی بھی سند ہوتی ہے، لیکن یہ سند رکتی ہے صحابہ تک یا تابعین تک، اس طریقے سے. تو سند میں راویوں کا ذکر ہوتا ہے اور راویوں کے طبقات ہیں. پہلا طبقہ جو ہے وہ صحابہ کا طبقہ ہے. ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتابوں میں ان طبقات کا بھی ذکر کیا ہے. پہلا طبقہ ہے صحابیوں کا، دوسرا طبقہ ہے تابعین کا، تیسرا طبقہ ہے تبع تابعین کا، اور ان سے جنہوں نے علم لیا ان کا طبقہ آتا ہے. اسی طریقے سے محدث تک، محدث کا بھی طبقہ ہوتا ہے. تو ان سب کو کہتے ہیں طبقات. یہ آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ صحیح میں اس کا ذکر پھر سے آئے گا. تو سب سے پہلے خبر ہے. خبر کے دو قسمیں ہیں، حدیث اور اثر. حدیث میں دو قسمیں ہیں، حدیث قدسی اور حدیث نبوی. اس کے بعد اثر ہے. ٹھیک ہے. حدیث اور اثر مل کر وہاں سے پھر ان کی تقسیم بنتی ہے. تو پہلی جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں المتواتر. متواتر. تو یہاں پر ہم پھر واپس خبر تک جائیں گے، کہیں گے یہ خبر جو ہے یہ متواتر ہے. خبر متواتر کہتے ہیں اس کو. تو متواتر کیا ہے؟ متواتر وہ خبر ہے جو کئی اسانید سے آئی ہے، کئی سندوں سے آئی ہے. وہ سند کی تعداد جو ہے وہ غیر محدد ہے لیکن بہت زیادہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ 50 ہے، بعض کہتے ہیں کہ 60 ہے، اس طریقے سے. لیکن یہ سب الگ الگ اقوال ہیں علماء کے. لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ متواتر خبر وہ ہے، دیکھیں میں خبر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، نہ کہ حدیث کا. میں نے کہا کہ خبر ہے، حدیث ہے، اثر ہے. تو پھر واپس ہم خبر کی طرف آ رہے ہیں. تو خبر جو ہے متواتر ہوتی ہے، یعنی کہ حدیث بھی متواتر ہو سکتی ہے اور اثر بھی متواتر ہو سکتی ہے. تو اسی لیے خبر جو ہے متواتر کہتے ہیں اس کو. تو متواتر وہ ہیں جس کی کئی سندیں ہیں اور یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ ہر کوئی جو اس خبر کی روایت کر رہا ہے وہ جھوٹ پر اتفاق ہو. اس میں کوئی بھی قسم کا شک نہیں ہے کہ وہ خبر سچی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت جو ہے وہ گمراہی پر اتفاق نہیں کرے گی. وہ گمراہی پر ان کا اجماع نہیں بنے گا. تو کل ہم پڑھے ہیں پرسوں اجماع کیا ہوتا ہے کہ سب اس پر اتفاق کرتے ہیں اور کسی بھی کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا ہے. اگر ایک نے بھی اگر مخالفت کر دیا تو پھر وہ اجماع نہیں ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی وہی اصل ہم لگاتے ہیں کہ متواتر وہ خبر ہے جس میں ہر ایک راوی کا اجماع ہے، ہر ایک راوی پورے روات جو ہیں وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ خبر سچی ہے.
یعنی کہ اس میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کہ یہ خبر نعوذ باللہ جھوٹی ہو سکے، تو اس کو کہتے ہیں متواتر۔ ایسے کئی احادیث ہیں۔ سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں کہا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میرے متعلق مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں لے لے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کو کہتے ہیں متواتر حدیث ہے، کیونکہ یہ حدیث کئی صحابہ نے اس کی روایت کی ہے، اس کے کئی سندیں ہیں اس کی۔ تو یہ حدیث اس کو ثابت کرنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوئی حدیث ہے۔ تو یہ متواتر ہے۔ رفع الیدین کی جو حدیث ہے وہ متواتر حدیث ہے، رفع الیدین کی 50 سے زیادہ اس کی سندیں ہیں۔ تو متواتر اس کو کہتے ہیں۔ تو متواتر اس کا درجہ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کا اخبار میں۔ متواتر خبر جو ہوتی ہے وہ سب سے اس کا اونچا مقام بنتا ہے۔ متواتر کے بعد جو قسم آتی ہے اس کو کہتے ہیں آحاد، احد سے یا واحد سے۔ تو واحد کا معنی کیا ہے عربی میں سب جانتے ہیں، ایک۔ واحد کا مطلب ہے ایک، اس سے بنتا ہے احد، ایک۔ اور ایک کا جمع جو ہے اس کا جمع ہے آحاد۔ تو ہمارے پاس خبر دو قسم کی ہوئی، ایک متواتر ہے اور دوسرا آحاد ہے۔ آحاد جو خبریں ہیں ان میں 3 قسم ہیں۔ آحاد کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ہے غریب۔ غریب کا مطلب ہے، دیکھیں ہم اردو میں کہتے ہیں غریب آیا ہے، اس کو کچھ صدقہ دے دو، یہ کیوں ایسے ہوا؟ غریب کا مطلب ہے اجنبی، جس کو نہیں جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں غریب، یا ایسی کوئی نادر چیز ہے اس کو غریب کہتے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ صدقہ لینے والا کوئی نہیں تھا، تو جو آ کے جو مانگتا تھا اور صدقہ لینے والا جو تھا وہ نادر ہو گیا تھا۔ ایسی خوشحالی گزری ہے مسلمانوں پر، تو اسی لیے اس کو غریب کہتے ہیں اردو میں۔ لیکن عربی میں غریب کا مطلب ہے نادر، اجنبی، اس معنی میں آتا ہے۔ تو خبر کو غریب کیوں کہتے ہیں؟ غریب کا مطلب ہے کہ اس کی ایک سند ہو سکتی ہے، اس حدیث کی ایک ہی سند ہو سکتی ہے، یا ہر طبقے میں ایک راوی ہی ہے، صحابی میں سے ایک راوی ہے، تابعی میں سے ایک ہی راوی ہے، ان کے بعد ایک راوی ہے، اس کے بعد ایک راوی ہے، اس طریقے سے۔ یا ہو سکتا ہے کہ بعض طبقات میں ایک راوی ہو اس حدیث کا، تو ایک سے مراد غریب ہے، غریب مطلب ایک ہے۔ تو طبقات میں سے بھی ہو سکتا ہے، یا ایک طبقے میں بھی ہو سکتا ہے، یا بعض طبقات میں سے بھی ایک راوی ہو سکتا ہے اس سند میں، تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں غریب۔ تو آحاد کی پہلی قسم ہے غریب، دوسری ہے عزیز۔ عزیز کا مطلب ہے 2، ہمارے پاس ایک ہے، ایک سند ہے، تو پھر ایک اور سند آتی ہے جو اس کی تعزیز کرتی ہے، یعنی کہ اس کو سپورٹ کرتی ہے اس کو۔ تو 2 سند ہو گئے، تو وہ خبر جس کی 2 سندیں ہیں اس کو عزیز کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مشہور، تیسری قسم ہے احاد کی مشہور۔
تو غریب ایک ہے، عزیز دو ہے، مشہور تین سے لے کر بعض نے کہا ہے کہ 10، اگر اس خبر کی 10 سندیں ہیں تو یہ مشہور ہو جاتی ہے، لیکن بعض نے کہا ہے کہ مشہور کے اس کی سند کی تعداد کیا ہے اس پر ہم حد نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن مشہور جو ہے وہ 3 سے زیادہ ہے لیکن متواتر سے کم ہے۔ تو متواتر اور مشہور جو ہے اس میں اہل العلم کا اختلاف ہے۔ تو بعض نے کہا ہے، مشہور کے تعلق سے انہوں نے کہا ہے کہ 10 بھی ہو سکتے ہیں، 3 سے لے کر 10 بھی ہو سکتے ہیں، 10 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ وہ حدیث ہے جو متواتر کی حد تک نہیں پہنچتی ہے، متواتر سے کم ہے، تو اس کو کہتے ہیں مشہور۔ تو ہمارے پاس خبر جو ہے متواتر ہے، ٹھیک ہے، اور آحاد ہے۔ تو آحاد میں کیا ہے؟ آحاد میں غریب ہے، عزیز ہے اور مشہور ہے۔ متواتر کی 2 قسمیں ہیں۔ متواتر اس کو کہتے ہیں متواتر لفظی اور متواتر معنوی۔ لفظی جو ہے ہر ایک حدیث میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب جیسا کہ یہ حدیث ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں لے لے۔ تو اسی لفظ کے ساتھ سارے احادیث آئے ہیں، ہر ایک سند کے ساتھ۔ تو اس کو کہتے ہیں متواتر لفظی، کیونکہ لفظ میں تواتر ہے، اس میں ایک ہی لفظ سے روایت ہوئی ہے۔ معنوی حدیث اس کے الفاظ جو ہیں ملتے جلتے ہیں، ایک ہی انہی لفظ سے وہ روایت نہیں کی گئی ہے، لیکن ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ وہ اس کی روایت کی گئی ہے۔ تو واپس آحاد کی طرف آتے ہیں۔ تو آحاد میں کیا ہے؟ غریب ہے، عزیز ہے اور مشہور ہے۔ اب یہ 3 جو قسمیں ہیں آحاد کی، ان میں سے جو خبر آتی ہے وہ ہے سب سے پہلے صحیح، وہاں سے آتی ہے۔ تو صحیح غریب بھی ہو سکتی ہے، عزیز بھی ہو سکتی ہے، مشہور بھی ہو سکتی ہے، صحیح۔ تو صحیح کا ذکر ناظم رحمہ اللہ انہوں نے یہاں پر کیا ہے، لیکن صحیح کے پہلے ہمیں یہ سب جاننا ضروری ہے کہ تب ہی ہم جان سکتے ہیں کہ صحیح کہاں سے آ رہی ہے، صحیح خبر جو ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے۔ تو تینوں ملا کر آحاد ہے، آحاد میں 3 ہے، غریب ہے، عزیز ہے اور مشہور ہے۔ تینوں کو ملا کر جو پہلی قسم بنتی ہے وہ ہے صحیح۔ اس کے بعد انہوں نے صحیح کے شروط وہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو صحیح جو ہے یہ آحاد کی پہلی قسم ہے۔ جو حدیث ہے صحیح البخاری میں پہلی جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، وہ غریب حدیث ہے، اس کو صرف عمر سے ہی روایت کی گئی ہے، کسی اور صحابی نے اس کی روایت نہیں کی ہے۔ عمر سے روایت کہتے ہیں علقمہ۔ ان کے بعد 5 طبقات تک ایک ہی راوی آتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ وہاں سے وہ حدیث جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوتی ہے، اور ہر ایک محدث نے اس کی روایت کی ہے۔ تو یہ غریب حدیث ہے، لیکن یہ حدیث صحیح ہے۔ تو صحیح حدیث جو ہے وہ آحاد کی ایک قسم ہے، پہلی قسم ہے۔ اس کے 5 شروط ہیں جو مؤلف نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور انہوں نے ترتیب میں اس کا ذکر نہیں کیا ہے کیونکہ یہ نظم کے لیے ہے، تو اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے شروط کہاں سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اولها الصحیح وهو ما اتصل اسناده ولم يشد او يعل۔ تو یہاں پر انہوں نے پہلی شرط انہوں نے جو ذکر کیا ہے وہ ہے اتصال السند، سند کا متصل ہونا۔
دوسرا ہے ولم یشد، یعنی کہ وہ یہ حدیث جو ہے وہ شاذ نہیں ہے. اور تیسری ہے شرط او یعل، یعنی کہ اس میں علت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. یرویہ عدل ضابط عن مثلہ، تو عدل یہ چوتھی شرط ہے، اور پانچویں شرط ہے ضابط. یہ 5 شروط ہیں حدیث کے صحیح ہونے کے لیے. عن مثلہ معتمد فی ضبطہ و نقلہ. تو حدیث یا خبر صحیح کب ہوتی ہے؟ جب اس میں 5 شروط پائے جائیں. محدثین جو ترتیب بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ما رواہ عدل، سب سے پہلے عدل ہے، راوی کی عدالت ہے. تو پہلی شرط ہے راوی کی عدالت. تو عدالت کیا ہے وہ دیکھیں گے ہم انشاءاللہ. پہلے ان شروط کو آپ لکھ لیں. عدل تام الضبط، یعنی کہ ضبط جو ہے راوی کا ضبط کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ کس طریقے سے راوی خبر کو ضبط کرتا ہے. تیسرا ہے جیسا انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے سند کا متصل ہونا، متصل السند. اس کے بعد اس میں وہ حدیث جو ہے وہ حدیث شاذ نہیں ہونا ہے اس حدیث کو. اور 5واں ہے اس میں ایسی علت نہیں ہونی ہے جو اس حدیث کی صحت پر اثر کرے. تو یہ 5 شروط ہیں حدیث کے صحیح ہونے کے لیے. ایک اور بار اس کو دہراؤں. سب سے پہلے ہے عدالت، راوی کی عدالت. ما رواہ عدل تام الضبط، جس راوی کا ضبط کرنا جو ہے حدیث کو وہ بہت پکا ہے، بہت مضبوط ہے. تیسرا سند کے اعتبار سے. چوتھا متصل سند ہونا چاہیے. چوتھا یہ حدیث جو ہے وہ شاذ نہیں ہونی چاہیے حدیث. اور تیسرا اس میں علت نہیں ہونی چاہیے حدیث میں، خبر میں. ہم خبر کی بات کر رہے ہیں یہاں پر. تو تبھی خبر جا کر صحیح ہو سکتی ہے. تو اگر آپ ان 5 شروط کو جان لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو صحیح البخاری ہے وہ صحیح مسلم ہے. تو اس میں جو درجے کے احادیث ہیں وہ حدیث کس طریقے کے ہیں، کون سے مرتبے کے حدیث ہیں. یعنی کہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے احادیث ہیں. اس میں متواتر بھی ہیں، کئی احادیث جو ہیں وہ متواتر ہیں. متواتر کے ساتھ اس میں سارے جو حدیثیں ہیں وہ صحیح ہیں. 5 شرط ہیں حدیث کے یا خبر کے صحیح ہونے کے لیے. صحیح جو ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہیں. اس کو کہتے ہیں صحیح لذاتہ اور صحیح لغیرہ. تو اگر اس حدیث میں، یا بار بار حدیث کا ہی لفظ آ رہا ہے، چلیں حدیث کو ہی لیتے ہیں. اگر 5 شرط مکمل طریقے سے پائے جائیں خود سے، یعنی کہ اس میں کوئی بھی شرط میں ایسا نہیں تھا کہ ایک حدیث میں ایک سند میں یہ شرط نہیں پایا گیا لیکن ایک اور سند میں یہ شرط پایا گیا، لیکن اپنے ذاتی طور پر اگر وہ حدیث میں یہ سارے 5 شروط مکمل طریقے سے پائے جائیں خود سے، تو پھر وہ حدیث جو ہے اس کو کہتے ہیں صحیح لذاتہ. اپنے ذاتی طور پر یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے. دوسری قسم ہے صحیح لغیرہ، یعنی کہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن کچھ اور اعتبار سے یہ حدیث جو ہے یہ اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے. واضح؟ صحیح لذاتہ اور صحیح
لغیرہ. تو صحیح لذاتہ کے لیے جو ہے یہ پانچ شروط ہیں. صحیح لغیرہ کی کب ہوتی ہے؟ ہم اس کو جاننے کے لیے ہمیں حسن کیا ہے، حسن کو جاننا ضروری ہے. تو اگر ہم حسن جان لیں گے تو پھر ہم جان لیں گے کہ صحیح لغیرہ کیسے بنتی ہے. تو فی الحال صحیح لذاتہ کو دیکھتے ہیں. تو صحیح لذاتہ کے لیے 5 شروط مکمل ہونا ہے. سب سے پہلے ہے راوی کی عدالت، ما رواہ عدل. تو راوی کو عدل کب کہتے ہیں؟ اس میں 2 اعتبار ہیں. سب سے پہلا ہے راوی کی استقامت. راوی کی استقامت. استقامت کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے راوی کا عقیدہ اور اس کا عمل. یہ ایسے راوی ہیں یا روات ہیں جو دین پر تھے، جو اپنی ان کے عقیدے کے اعتبار سے، ان کے عمل کے اعتبار سے سب جانتے تھے کہ وہ صحیح عقیدہ رکھنے والے تھے اور عمل کرنے والے تھے. کبھی بھی ان سے یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی واجب کو ترک کیا ہے یا مستحب کو انہوں نے چھوڑا ہے. کبھی بھی ان سے یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ انہوں نے حرام کیا ہے یا مکروہ بھی کیا کرتے تھے. تو ان کی استقامت جو ہے دین میں، ان کی استقامت جو ہے وہ ثابت ہے. کبھی بھی انہوں نے ایسا کام نہیں کیا جس سے دین کے اعتبار سے، مثال کے طور پہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. کبھی بھی کسی نے بھی ان پر ایک غلط بات کہنے، یا کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ حرام ہے، کبھی بھی کسی نے ان پر یہ تہمت نہیں لگائی ہے کہ انہوں نے جھوٹ کہا ہے، انہوں نے مثال کے طور پہ نماز چھوڑی ہے، ایک وقت کی بھی نماز چھوڑی ہے، جو بھی ہے. تو راوی کی عدالت جو ہے دین کے اعتبار سے راوی استقامت پر تھے. تو یہ اس کا مطلب ہے. دوسرا ہے عدالت میں جو محدثین جو شامل کرتے ہیں وہ ہے مروءہ. مروءہ عربی میں کہتے ہیں، ہم اس کو اردو میں مروتی کہتے ہیں. اگر کوئی شخص وہ کسی کا لحاظ نہیں رکھتا ہے، کہتے ہیں اس کو یہ بے مروت ہے، یعنی کہ کسی کا ملاحظہ نہیں رکھتا ہے، جو چاہے کرتا ہے، پھٹی جینس پہن کر چلتا پھرتا راستے میں. تو آج بھی الحمدللہ یہ غیرت باقی ہے لوگوں میں کہ اگر کوئی شخص مسلمان پھٹی ہوئی جینس پہن کر اگر راستے پہ چل رہا ہے تو اس کو ایک نیچی نظر سے ہی دیکھیں گے. اس کو یہ نہیں کہیں کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے، نہیں کہیں. آج بھی الحمدللہ ایسی نوبت نہیں آئے مسلمانوں پر. تو یہ مروتی میں آتی ہے بات. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں مروءہ. اس زمانے میں جو مروت کے اعتبار سے جو دیکھا جاتا تھا ایک راوی میں، وہ سب سے پہلے جو ہمیشہ مثال دیتے ہیں محدثین، کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ راستوں پر بیٹھ کر کھانا پینا. اس زمانے میں راستوں پر بیٹھ کر کھانا پینا جو ہے وہ عیب مانا جاتا تھا، عیب تھا. معاشرہ اس کا انکار کرتا تھا. تو کوئی بھی راستوں پر کھاتا پیتا نہیں تھا. آج تو خیر عام ہو گیا ہے، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے. تو اس کی مثال ہمیشہ دیتے ہیں محدثین یا علماء جو ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی راوی یہ دیکھا گیا کہ وہ راستے پر بیٹھ کر کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو پھر اس کے پاس سے حدیث نہیں لی جاتی تھی. محدثین اس کو ترک کر دیتے تھے کیونکہ اس میں مروتی نہیں ہے. اس کا حلیہ، اس کا لباس، اس کا چلنا پھرنا، اس کا بیٹھنا اٹھنا، اس کا کھانے پینے کا طریقہ، ہنسنے کا طریقہ، جو بھی، یہ سب مباحات میں سے ہیں. لیکن اس میں بھی یہ دیکھا جاتا تھا کہ اس میں مروتی ہے یا نہیں. اسی لیے کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنی ایک پہچان بنائے، مروتی سے رہے. کوئی بھی
کسی بھی اعتبار سے معاشرہ اس کا انکار نہیں کرنا ہے، اس کا معاشرے میں اس کا انکار نہیں ہونا ہے کوئی بھی اعتبار سے، چاہے اس کے لباس سے ہو، چاہے اس کے عادات اور اخلاق سے ہو، چاہے اس کے چلنے کے طریقے سے ہو، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے طالب علم میں جس کا معاشرہ انکار کرتا ہو۔ اس کو اگر معاشرے میں وہ گزر رہا ہے، طالب علم گزر رہا ہے، تو اگر کوئی اس کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں اس کے لیے صرف تعریف ہی آنی چاہیے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو ضروری ہے طالب علم کے لیے کس طریقے سے وہ اپنا حلیہ بناتے ہیں، کس طریقے سے وہ اپنا کردار بناتے ہیں معاشرے میں، ضروری ہے، کیونکہ اس کا سبب بھی علماء نے بیان کیا ہے، کیونکہ طالب علم جو ہے وہ علم کا حامل ہے۔ تو اگر اس پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو دراصل وہ علم پر انگلی اٹھائے گا، تو یہ خطرناک بات ہے۔ تو اسی لیے طالب علم کو چاہیے کہ وہ پورے مروتی سے رہے، کوئی بھی اس کا کسی بھی اعتبار سے اس کا انکار نہ کرے۔ تو یہ دو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو ضروری چیزیں ہیں جو راوی کی عدالت کو ثابت کرتی ہیں، ایک ہے دین میں استقامت، دوسرا ہے اس کی المروءہ، یعنی کہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں مروتی۔ تو اگر راوی ایسا ہے سب سے پہلے، تو پھر اس سے احادیث لی جاتی تھی۔ اگر استقامت میں اور مروت میں اگر کوئی بھی کمی پیشی دیکھی جائے تو پھر اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، ان سے حدیث نہیں لیا کرتے تھے۔ لیکن اس میں صرف ایک استقامت کے اعتبار سے صرف ایک ملاحظہ ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض محدثین میں، اس میں سے امام بخاری بھی ہیں، انہوں نے بعض مبتدیہ سے بھی روایت کی ہے حدیثوں کو، مبتدیہ تھے، مثال کے طور پہ ان میں خوارج کی خصلت بھی ہوتی تھی، یا ان میں شیعہ کی خصلت ہوتی تھی۔ اب شیعہ جو ہے، آج کے جو شیعہ ہیں، پہلے جب ان کی شروعات ہوئی تو وہ الگ تھے، ان میں صرف اہل بیت کے متعلق غلو تھا، ان میں شرک نہیں تھا، تب وہ زمانے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم قاعدہ جانتے ہیں کہ ہر ایک بدعت جو ہے وہ ایک نئی بدعت کو پیدا کرتی ہے، اور شیطان اسی طریقے سے وہ بدعت سے ان کو شرک اور کفر میں لے کے جاتا ہے۔ تو آج کے جو شیعہ ہیں جو شرک میں اور کفر میں مبتلا ہیں، جب وہ شروع ہوئے تو ایسا نہیں تھا۔ جب انہوں نے شروعات کی تو انہوں نے ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کی خلافت کا انکار انہوں نے کیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ علی کو خلافت سب سے پہلے ملنی چاہیے تھی، کیونکہ علی اہل بیت میں سے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں اور داماد بھی ہیں، تو اسی لیے ان کو ملنا چاہیے تھا۔ تو بدعت وہاں سے شروع ہوئی، لیکن شیطان نے ان کو آج کہاں پر لا کر کھڑا کر دیا، شرک اور کفر میں مبتلا ہے۔ تو بعض ایسے راوی ہیں جن میں یہ خصلت پائی جاتی تھی، حقیقت ہے، لیکن اس کے لیے بھی محدثین کے نزدیک قاعدے ہیں کہ کب ان جیسے لوگوں سے روایت کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے ان میں وہ بدعت ہونے کی تہمت تھی ان میں، لیکن وہ اس بدعت کی طرف وہ دعوت نہیں دیتے تھے۔ تو اگر ایسا کوئی شخص ہے جو بدعت ہونے کا اندیشہ ہے اس میں، لیکن وہ اس بدعت کی طرف وہ دعوت نہیں دے رہا ہے، تو پھر محدثین نے ان سے روایت کی ہے۔ یہ پہلا ضابط کہہ سکتے ہیں آپ، اب وہ اپنی بدعت کی طرف دعوت نہیں دے رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو ضبط ہے، اب استقامت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں پر اس کو کہتے ہیں قدح، یعنی کہ وہاں پر اس کی تنقید کی جا رہی ہے اس اعتبار سے، لیکن اس کا جو ضبط ہے وہ مضبوط ہے۔ وہ جو حدیث جو روایت کرتا ہے حدیث کی، وہ بالکل مکمل طریقے سے اسی طریقے سے روایت کرتا ہے جو اس کے جو
اس کے شیخ سے یا ان سے پہلے جو بھی جس طریقے سے آئی ہے اس کو پورے مضبوط طریقے سے وہ روایت کرتا ہے، تو اسی لیے اس سے حدیث لی جاتی ہے۔ لیکن یہ صرف ایک، دیکھیں ہم اصول پڑھتے ہیں، قاعدے پڑھتے ہیں، اصول ہیں، قاعدے ہیں، لیکن ہر ایک کے اس کو کہتے ہیں مستثنیات، یعنی کہ ایکسیپشنز ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک ایکسیپشن ہے۔ تو اس سے حدیث یا خبر کے رتبے پر اثر نہیں ہوتا ہے، تو اس کا خیال رکھتے ہوئے محدثین روایت کرتے ہیں، تعجب مت کریں۔ سب جانتے ہیں مثال کے طور پہ اس میں خوارج کی خصلت ہے، لیکن اگر اس نے حدیث کی روایت مضبوط طریقے سے اگر اس نے کی تو پھر اسے روایت کر لیتے ہیں اسے، کیونکہ وہ اپنی بدعت کی طرف وہ دعوت نہیں دے رہا ہے، دوسروں کو بلا نہیں رہا ہے، اس میں تہمت ہے کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے، یہ خصلت ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ راوی کی عدالت کے مطابق ہے، تو راوی کی عدالت کے لیے استقامت ہے، دین میں استقامت اور مروت، یہ دو ہیں۔ دوسری جو شرط ہے وہ ہے ضبط کرنا، ایک حفظ کرنا ہے۔ تو روات جو ہیں وہ احادیث حفظ کیا کرتے تھے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے علماء گزرے ہیں، کئی ایسے امام گزرے ہیں جن کو احادیث ہزاروں کی تعداد میں سند کے ساتھ ان کو حفظ تھی، تو جو ان گنت احادیث سند کے ساتھ جو حفظ کرتا ہے اس کو حافظ کہتے تھے۔ قرآن حفظ کرنے والے کو حافظ نہیں کہا کرتے تھے۔ تو جب ابن کثیر کو کہتے ہیں الحافظ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ کو ان گنت حدیثیں یاد تھی سندوں کے ساتھ۔ ابن حجر العسقلانی کو بھی الحافظ کہتے ہیں، امام الذہبی الحافظ، ابن مندہ الحافظ رحمہم اللہ، تو یہ سب حفاظ تھے۔ حافظ کا جمع ہے حفاظ، تو حفاظ جو ہیں وہ احادیث کو حفظ کیا کرتے تھے سندوں کے ساتھ۔ بخاری، مسلم، امام البخاری کا واقعہ مشہور ہے، انہیں عراق میں دعوت دی گئی اور 10 لوگوں کو منتخب کیا گیا، ہر ایک نے 10 حدیثیں لی اور اس کی سند کو عدل بدل کر دیا، یعنی کہ تقریباً ہمارے پاس 100 حدیثیں ہیں، ایک شخص کے پاس 10 حدیثیں ہیں اور ایسے 10 شخص ہیں، تو 100 حدیثوں کو انہوں نے، سندوں کو انہوں نے بدل بدل کر دیا، کلا ملی کر لی اس میں۔ پھر امام البخاری کو بلایا گیا اور ان کے سامنے یہ سندیں پڑھی گئیں، یہ حدیثیں پڑھی گئیں، تو انہوں نے کہا میں اس کو نہیں جانتا، اس کو میں نے نہیں جانتا۔ تو 100 سندوں کا انہوں نے انکار کر دیا، تو ان سے پوچھا گیا تو تم جانتے کیا ہو؟ تو انہوں نے سبحان اللہ، آپ ان کے حفظ کا کس طریقے سے ان کا حفظ تھا وہ دیکھ سکتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ یہ شخص نے جو پہلی حدیث کہی تھی اس نے یہ سند سے بیان کی ہے، لیکن دراصل اس کی سند ایسی ہے۔ دوسری حدیث اس نے جو بیان کی تھی اس نے ایسا اس کی سند کو بیان کیا تھا، لیکن اس کی سند دراصل ایسی ہے۔ تو 100 سندوں کو انہوں نے وہاں پر کھڑے کھڑے انہوں نے اس کی تصحیح کر دی، اس کو صحیح کر دیا اس کو۔ تو یہ ان کا حفظ کرنے کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ ہم پر رحم کرے، 40 حدیثیں بھی ہم یاد نہیں کر سکتے ہیں آج سندوں کے ساتھ، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال تو یہ ہے ضبط کے اعتبار سے حفظ، پہلا جو ہے راوی کا جو ضبط ہوتا ہے وہ ہے حفظ۔ تو راوی اپنے شیخ سے حدیثیں حفظ کر لیتا تھا، یہ پہلا طریقہ تھا حدیث کو یا خبر کو۔ اگر ہم حدیث کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خبر پر بھی، یعنی کہ اثر پر بھی اس کا حکم لگتا ہے۔ تو اگر راوی نے حدیث کو ضبط کر لیا حفظ کے ذریعے، روات جو ہیں وہ اپنے احادیث کو لکھ کر بھی رکھا کرتے تھے، لکھ لیتے تھے اس کو۔ تو شاید میں نے اس سے پہلے اس کا ذکر کیا ہے کہ تقیید العلم
الخطیب البغدادی کی جو کتاب ہے رحمہ اللہ، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایسے کئی روات تھے جنہوں نے اپنی آخری عمر میں انہوں نے پچھتایا. انہوں نے کہا کہ کاش ہم نے اس کو لکھ لیا ہوتا، ہم صرف ہمارے حفظ پر اعتماد نہیں کیا ہوتا، کیونکہ وہ بھول گئے تھے. جیسے انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو بھولنے لگتا ہے، تو وہ سب بھول گئے تھے، اسانید بھول گئے اور متن میں وہ خلط ملط کرنا شروع کر دیے. تو اسی لیے جن روات نے احادیث کو لکھ کر رکھا، ان پر آج بھی ہم اعتماد کرتے ہیں کہ یہ انہی سے یہ حدیث آئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضبط جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے اس کو حفظ کرنا، دوسرا ہے اس کو لکھنا. اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ جو روات ہیں، جو بھی حدیث وہ اپنے شیخ سے حفظ کر لیتے تھے اور اس کو لکھ لیتے تھے، لکھنے کے بعد وہ بعض اوقات اپنے شیخ سے اس کو دریافت بھی کروا لیتے تھے. تو شیخ اس پر اپنا ختم لگا دیتے تھے کہ یہ واقعی انہوں نے مجھ سے یہ حدیث انہوں نے سنی ہے، اس کو یاد کیا ہے اور اس کو لکھا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے اس کو ان کے شیخ نے ان کے شیخ سے سیکھا تھا. تو یہ جو سند کا جو سلسلہ ہے یہ واپس جاتا ہے صحابہ تک اور صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو محدثین یعنی کہ جو شیوخ آئے تابعین کے بعد کے طبقات میں جو شیوخ آئے، وہ انہوں نے اس طریقے کو اختیار کیا، کیونکہ سند میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سند میں نام زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. تابعین نے جب روایت کیا تو ان سے پہلے صرف صحابہ سے انہوں نے روایت کیا. تو تابعی تھے، صحابہ سے روایت کرتے تھے اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے. تو سند میں صرف تابعی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں صرف ایک ہی طبقہ ہے، وہ ہے صحابہ کا. تو جیسے جیسے طبقات بڑھنا شروع ہوئے، روات کے نام زیادہ ہوتے گئے، تو پھر اس میں یہ ضرورت پڑی کہ احتیاط کیا جائے کہ ناموں میں اب نام بھی ایسے ہوتے ہیں کہ نام ملتے جلتے ہیں، کنیت ہوتی ہے، کنیت بھی ملتی جلتی ہے. تو اسی لیے اس کو لکھا جانا شروع کیا گیا اور اس کو دریافت بھی کرنا شروع کیا گیا تاکہ خلط ملط نہ ہو جائے سند میں اور متن میں. تو بہرحال یہ دوسری شرط ہے، وہ ہے ضبط. تیسری شرط ہے اتصال السند، سند کا متصل ہونا. تو سند کا متصل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اب سمجھیں، مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر محدث تک 7 طبقات ہیں. محدث ہیں، محدث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 6 ہیں. محدث کا 7واں طبقہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محدث کے درمیان کتنے ہیں؟ 6 ہیں. تو اس کو طبقہ کہتے ہیں. طبقات کو بھی جمع کیا گیا ہے کہ یہ طبقے کے کون ہیں، صحابہ میں کون ہیں، تابعین میں کون ہے، تابعین میں کون ہے، ان کے بعد تابعین سے جو لیے ہیں وہ کون ہیں. ان کے طبقات محدثین نے جمع کیے ہیں. اور ان طبقات میں سے بھی وہ تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ تابعی ہیں لیکن یہ تابعین میں سے کبار ہیں یا وسط ہیں، اس طریقے سے، لیکن طبقات ہوتے ہیں. تو حدیث یا خبر کو صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ ہر طبقے میں سے راوی ہو. اگر ایک طبقہ بھی اگر چھوٹ گیا ہے تو وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی ہے. ہر ایک طبقے سے ایک راوی کا ہونا لازمی ہے وہاں پر. تو اگر محدثین سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 7 طبقے ہیں تو ہر ایک طبقے سے ایک راوی ہونا ضروری ہے. اگر ایک طبقے سے میں بھی ایک راوی چھوٹ گیا تو وہ سند جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، تو وہ متصل نہیں ہوتی ہے. تو متصل السند کا مطلب یہ ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر محدث تک ہر ایک طبقے سے راوی اس سند میں وہ راوی موجود ہے. تو اس کو کہتے ہیں متصل السند. چوتھی شرط ہے شاذ. حدیث کو شاذ نہیں ہونا ہے. حدیث شاذ کب ہوتی ہے؟ اگر آپ نے لکھ لیا ہے تو اس بات پر توجہ دیں، حدیث شاذ کب ہوتی ہے؟ اب دیکھیں ہمارے پاس روات ہیں. مثال کے طور پہ صحیح البخاری کی جو حدیثیں ہیں ان میں جو روات ہیں وہ ان کا مرتبہ جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا مرتبہ ہے. ان کا سب ثقہ ہیں، سب یعنی کہ ان پر آنکھ بند کر کے ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، ان کی روایات پر. ٹھیک ہے، تو ان روات کو کہتے ہیں ثقہ. اور بعض ایسے روات ہیں جن کو کہتے ہیں اوثق الناس، یعنی کہ ثقہ میں بھی ان کا درجہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ان کی ایک حدیث ہے. ٹھیک ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث صحیح ہے. شاذ حدیث کیا ہے؟ شاذ حدیث ایسی حدیث ہے جس کے روات بھی ثقہ ہیں. اب ہمارے پاس دو حدیثیں ہیں. ایک حدیث کے جو روات ہیں وہ سب ثقہ ہیں. ایک اور حدیث ہے اس کے روات بھی ثقہ ہیں، لیکن اس حدیث کے روات جو ہیں وہ اوثق ہیں، ثقہ سے بڑھ کر ہیں یہ حدیث کے. تو یہاں پر دوسری حدیث ہے. تو جو ثقہ راوی ہے وہ ایسی حدیث روایت کرتا ہے جو اس سے زیادہ ثقہ ہیں ان کی حدیث کی مخالفت کرتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں شاذ. سمجھے؟ ایک اور بات بتاؤں. ٹھیک ہے، ایک حدیث ہے جس کے روات اوثق ہیں، یعنی کہ ان کا مرتبہ جو ہے ثقہ میں بھی زیادہ ہے. ان کی ایک حدیث ہے. ایک اور راوی آتا ہے اور وہ ایک حدیث روایت کرتا ہے. وہ راوی بھی ثقہ ہے، لیکن وہ جو حدیث روایت کرتا ہے وہ اوثق روات کی جو حدیث ہے اس حدیث کی مخالفت کرتی ہے یہ حدیث. تو اس حدیث میں اگر یہ حکم حلال کا حکم ہے تو یہ آ کر کہتا ہے کہ نہیں یہ حرام ہے. اب دونوں ثقہ ہیں. اس حدیث کے جو روات ہیں وہ اوثق ہیں، لیکن اس حدیث کے روات بھی جو ہے وہ ثقہ ہیں، لیکن وہ مخالفت کرتی ہے اس حدیث کو. تو اس حدیث کو کہتے ہیں شاذ. یعنی کہ یہ حدیث نے، دیکھیں شاذ کا جو معنی بنتا ہے عربی میں، جو عادت سے ہٹ کر ہے، جو عادی جو ہوتا ہے اس سے ہٹ کر جو ہوتا ہے اس کو شاذ کہتے ہیں عربی میں. یعنی کہ انگلش میں اس کو کہتے ہیں اب نارمل، اس کو شاذ کہتے ہیں عربی میں. تو یہاں پر ایک ثقہ راوی نے اس سے زیادہ جو ثقہ روات ہیں ان کی مخالفت اس نے کی. اب اس سے زیادہ جو ثقہ ہیں روات وہ کہہ دیں کہ مثال کے طور پہ یہ حدیث ہے اور اس میں حکم جو ہے یہ حلال ہے، لیکن یہ راوی آتا ہے کہ وہ بھی ثقہ ہے لیکن وہ ان کی مخالفت کرتا ہے کہ نہیں، یہ کہتا ہے کہ یہ حلال نہیں یہ حرام ہے مثال کے طور پہ، تو اس نے مخالفت کی. تو اسی لیے اس حدیث کو کہتے ہیں شاذ. تو صحیح حدیث یعنی کہ حدیث کو صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ حدیث دوسری کوئی بھی حدیث کی مخالفت نہ کرے، دوسرے صحیح حدیث کی مخالفت نہ کرے.
تو اگر کوئی حدیث ایسی صحیح ہے، یعنی کہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے، سارے روات ثقہ ہیں اس میں، لیکن وہ حدیث ان سے جو زیادہ ثقہ ہیں ان کی مخالفت اگر کرتی ہے تو پھر وہ شاذ ہو جاتی ہے، اس کو نکال دیتے ہیں اس کو حدیث کو. تو حدیث کو صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ شاذ نہ ہو، یعنی کہ دوسرے صحیح حدیثوں کی مخالفت نہ کرے. سمجھے؟ واضح؟ تو شاذ وہ حدیث ہے جس کے روات ثقہ ہیں، لیکن وہ حدیث ان سے جو زیادہ ثقہ جو روات ہیں ان کی حدیث کی مخالفت کرتی ہے، تو یہ حدیث کو کہتے ہیں شاذ. تو اس کو نکال دیتے ہیں. ایک مثال، چھوٹی مثال ہے، جلدی سے اس کو لے لیتے ہیں. ایک حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ کے ساتھ نکاح کیا، تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ احرام کی حالت میں انہوں نے نکاح کیا، لیکن میمونہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح احرام سے جب نکل گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام اتار دیا تھا، تو اس کے بعد میرا نکاح ان کے ساتھ ہوا. اب یہاں پر عبداللہ بن عباس ہیں، صحابی ہیں، اور علماء میں صحابیوں کے علماء میں سے ہیں، لیکن وہ مخالفت کر رہے ہیں یہاں پر میمونہ کی رضی اللہ عنہ. اب یہاں پر کس کی بات لی جائے گی؟ میمونہ کی بات لی جائے گی، کیونکہ وہ اس حکم میں شامل ہے. وہ جانتی تھی رضی اللہ عنہ کہ کب ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. تو عبداللہ بن عباس کی حدیث کو، جبکہ وہ حدیث صحیح ہے، بخاری مسلم میں اس کی روایت ہے، لیکن اس حدیث کو حکم کے اعتبار سے نہیں لیں گے، کیونکہ یہ حدیث جو ہے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث جو ہے مخالفت کرتی ہے میمونہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو. تو علم کے اعتبار سے یعنی کہ اس کو شاذ جاننے کے لیے اس کو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے میمونہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اسی پر حکم باندھا جائے گا. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا جب وہ احرام سے نکل گئے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا. تو ایسا ہو سکتا ہے. اب ہم صحابیوں کی طبقات کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کے بعد کے طبقات میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو شاذ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ثقہ راوی اس سے زیادہ جو ثقہ راوی ہیں ان کی حدیث کی مخالفت کرتا ہے اسی حدیث کے میں. تو جو مخالفت کرتی ہے حدیث اس کو شاذ کہتے ہیں، اس کو الگ کر دیتے ہیں اس کو. تو یہ چوتھا شرط ہے. پانچواں شرط ہے علہ. اس کو کہتے ہیں اس حدیث میں اس کو کہتے ہیں العلہ القادحہ. علت ہم جانتے ہیں، یعنی کہ اس میں کمزوری ہے، اس میں کمزوری ہے، لیکن وہ کمزوری ایسی ہے جو چھپی ہوئی ہے، اس کو پکڑنا مشکل ہے. یہ صرف جو کبار محدثین ہیں صرف وہی اس کو پکڑ سکتے ہیں، جیسا کہ امام احمد، یحییٰ بن معین، امام البخاری، ایسے جو بڑے جو محدثین تھے تو وہی جان سکتے تھے کہ اس میں چھپی ہوئی کمزوری کیا ہے. یہ ایک فن ہے، اور اس فن کی مہارت بعض محدثین اور بعض علماء ہی رکھا کرتے تھے. ان کو پتا تھا کہ اس میں کمزوری کیا ہے. یہ چھپی ہوئی کمزوری ہوتی ہے جو ایک عام طالب علم یا ایک عام آدمی کا دور کی بات ہے، لیکن وہ جان نہیں سکتے کہ اس میں کیا کمزوری ہے اس حدیث میں. تو اگر ایسی کمزوریاں ہیں تو یہ کمزوریاں حدیث کو کمزور کر دیتی ہیں. یہ چھپی ہوئی کمزوریاں ہیں، اور یہ کمزوری ایسی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ ارسال اس کو کہتے ہیں. ارسال کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک تابعی صحابی کا نام ذکر کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے حدیث. تابعی اب اس نے ایک طبقے کو ہٹا دیا. تو تابعی جانتے ہیں، صحابہ کو سب جانتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے طبقات میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. یعنی کہ ہمارے پاس 3 طبقے ہیں. یہ راوی جو ہے یہ راوی کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ اس راوی سے وہ روایت کرتا ہے. تو یہ پکڑنا جو ہے بہت مشکل ہے.
مثال کے طور پہ ایسے کئی دوسری علتیں بھی ہو سکتی ہیں سند اور متن کے اعتبار سے. تو حدیث یا خبر کو صحیح ہونے کے لیے ایسی کمزوریاں اس میں نہیں پائی جانی چاہیے. اس میں ایسی کمزوریوں سے حدیث جو ہے بری ہونی چاہیے. تو یہ 5 شروط ہیں حدیث کے صحیح ہونے کے لیے. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے صحیح حدیث کیا ہے، تو یہ وہ حدیث ہے جس کو روایت کیا ہے عدل، وہ راوی جو عدل ہے، جس کی عدالت ثابت ہے استقامت اور مروت کے اعتبار سے، جس کا ضبط ثابت ہے حفظ اور کتابت کے اعتبار سے، وہ لکھتا ہے کتابت حفظ اور کتابت کے اعتبار سے، اور متصل السند یعنی کہ اس کی سند میں کوئی قسم کا توڑ نہیں ہے، ٹوٹی نہیں ہوئی ہے، ہر ایک طبقے سے وہ روایت کی جا رہی ہے، ہر ایک طبقے سے اس میں راوی ہے، شاذ نہیں ہے یعنی کہ ثقہ راوی اس سے زیادہ جو ثقہ ہیں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہے، وہ حدیث شاذ نہیں ہے اور اس میں چھپی ہوئی علت نہیں ہے. تو یہ 5 شروط ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں الامام البخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ انہوں نے اضافہ کیا ہے ان 5 شروط پر. امام بخاری کی شرط ہے کہ جو راوی ہے ان کے درمیان ملاقات ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں لقیہ. ملاقات کرنا ضروری ہے کہ یعنی کہ اگر 5 روات ہیں، بخاری 6 نمبر پر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ہیں سب سے، تو 5 جو طبقات ہیں، اس راوی کی ملاقات اس راوی سے ہونی چاہیے، اس راوی کی ملاقات اس راوی سے ہونی چاہیے، اس راوی کی ملاقات اس راوی سے ہونی چاہیے، اور اس راوی کی ملاقات اس راوی سے ثابت ہونی چاہیے. یہ ثابت ہونا چاہیے کہ ان کے درمیان ملاقات تھی، انہوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کیا. 5 شرط کافی ہیں، لیکن الامام البخاری رحمہ اللہ انہوں نے یہ جو اضافہ کیا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحیح البخاری کی حدیثوں کا درجہ کیا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب دنیا میں ہے تو وہ صحیح البخاری ہے. اور سبحان اللہ نعوذ باللہ آج صحیح البخاری پر تنقید کرنے والے آ گئے ہیں. ان کی علمی حیثیت کیا ہے، کیا اوقات ہے ان کی جو صحیح البخاری پر تنقید کرتے ہیں. سب سے پہلے کہتے ہیں نعوذ باللہ، اور یہ جماعت اسلامی کے لوگ، یہ بہت عام طور پر ان میں دیکھا گیا ہے، یہ حدیث ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، یہ ہمارے عقل کے اعتبار سے ہم نہیں اس کو سمجھ پا رہے ہیں. کیا ہے تمہاری عقل کی حیثیت؟ تم کون ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے کہ صحیح حدیث پر تنقید کرنا، طعن کرنا؟ نعوذ باللہ. سبحان اللہ. کیا واقعی ان کے پاس علم ہے، حدیث کا علم ہے ان کے پاس؟ محدثین نے جد و جہد کی ہے، جو محنت کی ہے، جو مشقتیں انہوں نے اٹھائی ہیں، کیا ان کے پاس کچھ بھی معلومات ہیں اس کے تعلق سے؟ امام البخاری رحمہ اللہ نے کتنا سفر کیا ہے، کتنے لمبے سفر انہوں نے کیے ہیں صرف 1 یا 2 حدیث جمع کرنے کے لیے. کہتے ہیں کہ ہماری عقل اس کو سمجھ نہیں پاتی ہے، ہمارے عقل میں یہ یعنی کہ کیا میچ نہیں ہو رہا بھائی ہماری عقل کے ساتھ. کیا ہے تمہاری عقل؟ کیا ہے تمہاری عقل؟ سبحان اللہ. خیر، تو یہ الامام البخاری کا شرط تھا کہ راویوں کے درمیان ملاقات جو ہے یہ ان کا شرط تھا. الامام مسلم رحمہ اللہ انہوں نے صرف معاصرہ یعنی کہ ایک وقت ایک عصر میں ہونا انہوں نے یہ شرط رکھا، لیکن ملاقات انہوں نے نہیں رکھا شرط. امام مسلم نے 5 شروط ہیں. امام مسلم کے جو حدیث ہیں وہ بھی صحیح حدیثیں ہیں، متواتر ہیں، صحیح ہیں، لیکن انہوں نے صرف یہ رکھا ہے کہ اگر ایک راوی ایک اور راوی سے روایت کر رہا ہے تو اتنا کافی ہے کہ وہ ہم اثر ہیں، یعنی کہ ایک خود دونوں زندہ تھے. تو یہ ہے، ملاقات کا شرط انہوں نے نہیں رکھا ہے وہاں پر.
دوسری بات یہ تھی کہ عدالت یعنی استقامت اور مروت اور ضبط کے اعتبار سے جو صحیح حدیث میں جو بھی روات آتے ہیں سب ہر ایک طبقے میں، اسی لیے مؤلف نے کہا کہ عن مثلہ یرویہ عن مثلہ، تو یہ اپنے جیسے سے ہی روایت کرتے ہیں، یعنی کہ ایک راوی ہے، اس کی جو عدالت ہے، اس کا جو ضبط ہے، اس سے پہلے والا راوی جو جس سے وہ روایت کرتا ہے وہ بھی ویسا ہی ہے یا اسے زیادہ ہے، عدل ہے اور ضبط ہے۔ تو یہ 5 شروط ہیں حدیث کے صحیح ہونے کے لیے۔ واضح؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ الحمدللہ۔ تو یہ صحیح لذاتی ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد صحیح لغیر ہی آئے گی، پہلے اس کے لیے ہمیں حسن سمجھنا ہے۔ قال رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت۔ نعم، تو انہوں نے کہا کہ حسن کیا ہے؟ حسن اس کے جو اسانید ہیں وہ بھی معروف ہیں، وغدت رجالہ، لیکن اس کے جو روات ہیں وہ صحیح کے روات کے جیسے نہیں ہے۔ حسن حدیث جو ہوتی ہے اس کے لیے بھی 5 شروط ہیں، 5 ہی شروط ہیں اس کے لیے بھی۔ صحیح کے جو شروط ہیں وہی شروط حسن پر بھی ہیں، لیکن ایک شرط میں تھوڑا خلل ہو سکتا ہے، اور وہ ہے ضبط، صرف ضبط میں، عدالت میں نہیں، راوی کی عدالت میں نہیں، اتصال و سند میں نہیں، شاذ اور علت کے تعلق سے نہیں، لیکن جو ضبط ہے، راوی کا جو ضبط ہے وہ تھوڑا کمزور ہے، تھوڑا کم ہے۔ صحیح کے جو روات ہیں ان کا ضبط جو ہے، حفظ اور کتابت جو ہے، یہ اس کا اونچا مقام ہے، یعنی کہ اونچے مرتبے کے ہیں وہ، لیکن جو حسن کے جو راوی ہیں ان کا جو ضبط ہے تھوڑا کم ہے، تھوڑا کم ہے، یعنی کہ تھوڑی غلطیاں یہاں پر وہاں پر، حفظ کے اعتبار سے، کتابت میں تھوڑی غلطیاں، لیکن بالجملہ وہ حدیث ویسے ہی رہتی ہے، یعنی کہ اب صحیح حدیث ہے لیکن حسن حدیث ہے، اس میں اگر متن ایک ہی ہے تو اس میں مشابہت ہوتی ہے اس میں، لیکن تھوڑی کمزوری کی وجہ سے جو ہے تھوڑی غلطیاں کر لیتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ اس لفظ کے بجائے اس کا دوسرا لفظ وہ اس سے وہ روایت کر لیتے ہیں، مثال کے طور پہ۔ تو صرف ضبط کے اعتبار سے روات جو ہیں تھوڑے کمزور ہیں ثقہ کے مقابل۔ تو جب ایسی تھوڑی کمزوری آ جاتی ہے روات کے ضبط میں، صرف ضبط میں، عدالت میں نہیں، صرف ضبط میں جب تھوڑی کمزوری آ جاتی ہے تو وہ حدیث جو ہے وہ حسن بن جاتی ہے، صحیح نہیں بنتی ہے وہ حدیث وہ۔ تو اس کو کہتے ہیں حسن لذاتہ۔ تو حسن کی بھی 2 قسمیں ہیں، حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ۔ اب ہمارے پاس حسن لذاتہ ہے، اب اس میں کیا کمزوری ہے؟ اس میں حسن لذاتہ میں صرف ایک شرط ہے، ضبط کے اعتبار سے جو ہے راوی کا جو ضبط ہے وہ تھوڑا کمزور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ راوی بڑی بڑی غلطیاں کر رہا ہے، حدیثوں کے درمیان، اسانید کے درمیان خلط ملط کر رہا ہے، یہاں کا وہاں، وہاں کا یہاں، ایسا نہیں کر رہا ہے، بس تھوڑی سی کمزوری ہے، تھوڑی سی، حفظ کے اعتبار سے، کتابت کے اعتبار سے۔ تو جب ایسا ہے تو حدیث کا رتبہ کم ہو جاتا ہے، وہ حسن لذاتہ ہی بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو سمجھ لیا، حسن لذاتہ ہی۔ ٹھیک ہے، اب ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ حسن ہے حدیث، پھر وہی حدیث ایک اور سند سے ملتی ہے، بالکل اسی طریقے کی حدیث ہے، تو یہاں پر اس کی تعزیز ہو گئی، یعنی کہ اس کو تقویت مل گئی، ایک اور حدیث ہے جس کی سند اس سے ویسی ہے یا اس سے بہتر ہے۔ تو جب ایسا ہوتا ہے تو حسن لذاتہ ہی 2 ہو گئے نا، 2 ہو گئے حسن لذاتہ ہی، تو اس حدیث کا مرتبہ بڑھا دیا جاتا ہے،
اس کو صحیح لغیرہ بنا دیا جاتا ہے، تو صحیح لغیرہ وہاں پر آتا ہے۔ تو صحیح لذاتی حدیث کیا ہے؟ صحیح لذاتی وہ حدیث ہے جس میں پانچوں شروط مکمل طریقے سے پائے گئے، لیکن صحیح لغیرہ وہ حدیث ہے، اس سے پہلے وہ حسن لذاتی تھی، لیکن اس کو تقویت ملنے پر اس کا مرتبہ بڑھا دیا گیا ہے، اس کو صحیح لغیرہ، یعنی کہ دوسرے اعتبار سے وہ اپنے خود ذاتی اعتبار سے وہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے یہ حدیث کا مرتبہ جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے، اس کو صحیح لغیرہ بنا دیا گیا ہے۔ واضح؟ اب ہمارے پاس صرف ایک ہی بچا، حسن لغیرہ۔ صحیح ہے لذاتی ہے لغیرہ ہے، سمجھ گئے آپ، اور حسن لذاتی بھی سمجھ گئے۔ بعض ایسے کمزور حدیثیں ہیں، ضعیف حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی کمزوری جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور حدیث نہیں ہے، بہت زیادہ کمزوری نہیں ہے، تھوڑی کمزوری ہے وہ حدیث میں، سند کے اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک طبقہ چھوٹ گیا ہے، تو وہاں پر کیا ہے، اس کو کہتے ہیں انقطاع، یعنی کہ ٹوٹ گئی ہے سند۔ وہاں پر اگر ایک طبقہ چھوٹ گیا تو یہ سند ہے، ایک طبقہ چھوٹ گیا ہے، لیکن ایک اور حدیث ملتی ہے کوئی اور طبقہ چھوٹ گیا ہے لیکن یہ طبقہ وہاں پر مل گیا ہے، تو ضعیف ہے۔ لیکن ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ضعیف ہے، چھوٹی نہیں ہے، بہت زیادہ کمزوری نہیں ہے اس میں۔ تو 2 یا 3 ضعیف حدیث مل کر اگر وہ ثابت ہو گئی تو پھر اس کو پروموشن دیا جاتا ہے، اس کا مرتبہ جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے، اس کو حسن لغیرہ بنا دیا جاتا ہے اس کو۔ تو یہی اس قسم کی جو حدیثیں ہیں، ضعیف حدیث ہے لیکن اس کے مختلف سندیں مل جاتی ہیں، جس سے سند کو تقویت ملتی ہے، تو پھر اس کے اعتبار سے اس کو حسن لغیرہ کا مرتبہ اس کا بڑھا دیا جاتا ہے، اس کو حسن لغیرہ سے اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو یہی ہے صحیح اور حسن۔ واضح؟ اب جو 5 شروط ہیں حدیث کے صحیح ہونے کے لیے، وہ 5 شروط جو ہیں وہ بہت ضروری ہے ضعیف کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہر ایک شرط میں جو خلل ہوتا ہے اس سے ایک ضعیف حدیث کی قسم بنتی ہے۔ تو 5 شروط کو یاد رکھنا ضروری ہے ضعیف حدیثوں کو سمجھنے کے لیے بھی۔ تو حدیث ضعیف کب ہوتی ہے اور ان کے کیا اقسام ہیں، تو ان کا تعلق ان 5 شروط سے ہی ہے۔ تو ان شروط میں جس طریقے سے خلل ہوتا ہے اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ایک شرط میں خلل ہو سکتا ہے 2 شرط میں خلل ہو سکتا ہے کہ پورے 5 شروط میں خلل ہو۔ اگر پورے 5 شروط میں خلل ہو تو پھر وہ حدیث جو ہے بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے، وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو جاتی ہے۔ تو ہر ایک ضعیف حدیث کی جو قسم ہے اس کا تعلق ان شروط سے ہے۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ کون سے قسم سے خلل ہو سکتا ہے ان شروط میں، اور جب وہ خلل ہوتا ہے تو کون سی ضعیف حدیث کی قسم نکلتی ہے۔ تو اگر یہ ہم یاد رکھ لیں گے تو یہ 5 شروط جو ہیں بہت ضروری ہیں صحیح جاننے کے لیے اور حسن جاننے کے لیے۔ صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ اور ضعیف، ان حدیثوں کو جاننے کے لیے 5 شروط جو ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حدیثوں کا مرتبہ جو ہے ان ہی 5 شروط کے دار و مدار ہے۔ تو انشاءاللہ کم ہم دیکھیں گے کہ ضعیف کی قسمیں کیا ہیں۔ یہاں پر رکتے ہیں، باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات.
واللہ تعالی اعلی واعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم بارک اللہ فیکم اجمعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر